آپ چھوٹی سی بات سن لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، چینل والے آئے ہوئے ہیں، ان کے چینل کے مادھیم سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے رسول کی محبت میں کیرلا سے چلا ہے، اور پتہ ہے کیرلا سے چلا ہے نا تو کتنا سفر کرے گا وہ تمہیں پتا ہے؟ کتنا سفر کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مسلسل 1 سال چلے گا، اور مسلسل 1 سال چلنے کے بعد دنیا والوں کو بتائے گا تم مسجد نہیں جاتے، میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے پیدل چلا ہوں، تم مسجد کو آباد نہیں کرتے، میں اللہ کے گھر کو جو ہے دیکھنے کے لیے اپنے مسکن سے جو ہے پیدل چلا ہوں۔ اور کیرلا سے جس کا نام شہاب ہے، شہاب نامی شخص چلا ہے، اور متواتر اسے آج چلتے ہوئے 50-55 دن ہو گئے ہیں، اور تقریباً 2000 کلومیٹر سے زائد اس دیوانے نے سفر کر لیا ہے، اور لوگ اس پہ بھی فتوے لگا رہے ہیں، لوگ اس پہ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو لوگ ہر دور میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اور کسی نے تو صدیق اکبر کی جو صدیق اکبر کی صداقت کو مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے عمر کی عدالت کو مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے عثمان کی سخاوت کو مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے علی کی شجاعت کو مانا، کسی نے نہ مانا، لیکن یاد رکھیں ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج ایک جو ہے کیرلا سے دیوانہ چلا ہے، اور وہ حج کرے گا جا کر کے 2023 میں، یاد رکھیں وہ جدھر سے گزرتا ہے بچے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جوان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بوڑھے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس سے ملاقات کے متمنی ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ لو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دیوانہ ہماری طرف سے گزر کے جائے، ہم اس کی راہ میں پھول بھی بچھائیں، اپنے دلوں کو بھی بچھا دے۔ سبحان اللہ۔ بتائیں اس سے پہلے اس دیوانے کو کوئی جانتا تھا؟ بتائیں اس سے پہلے اس شخص کو کوئی جانتا تھا؟ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ دن رات TRP کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگ دن رات شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیرلا کے ایک دیوانے نے بتا دیا ہے کہ للہیت کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو رسول اللہ کی محبت کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں کی منزل پر فائز کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اور کیرلا سے جب وہ چلا ہے اس نے یہ ارادہ نہ کیا تھا، اس نے اپنے دماغ میں یہ نہ سوچا تھا کہ لوگ میرے شانہ بشانہ چلیں گے، لوگ میرے جو راستے میں ہمدرد ہو جائیں گے، وہ بس للہیت کے لیے گھر سے چلا تھا، اللہ کی رحمت پر اس کی امید ٹکی ہوئی تھی، اللہ نے اسے ایسی مدد دی ہے، اللہ نے اسے ایسی TRP دی ہے، اللہ نے اسے ایسی شہرت دی ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، جس قبیلے سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، جس سڑک سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہے۔ اور کتنے لوگ آئے ہیں اور آ کر کے TRP کے چکر میں یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، لیکن دیوانے نے بتا دیا ہے جو کام اگر للہیت کے لیے کیا جائے اللہ اس کام کو دنیا میں بھی آباد رکھتا ہے، قیامت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور تقریباً 55 دن اس دیوانے کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں، متواتر وہ سفر کر رہا ہے، سفر کرتا چلا جا رہا ہے، سفر طے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اپنی جسم کی پرواہ نہیں ہے، اپنے پیروں کی اپنی طاقت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے مکہ جانا ہے، مجھے سعودی عرب جانا ہے، مکہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کو دیکھنا ہے، مجھے جانا ہے، مدینے کا دیدار کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب اس نے یہ جو ارادہ کیا تو اللہ نے جو اس کی مدد فرمائی ہے، اور ایسی مدد فرمائی ہے، ایسی مدد فرمائی ہے، لوگ روک روک کر کے کہتے ہیں آج ہمارے یہاں قیام کر لے، آج ہمارے یہاں قیام کر لے، آج ہمارے یہاں قیام کر لے۔ اور اس دیوانے کو شاسن اور پرشاسن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ میرے آڑے آ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تاکہ میں بہت جلد مکہ پہنچ جاؤں، اور مکہ پہنچنے
آنے کے بعد میں مکے کا طواف کروں، مدینے کا دیدار کروں اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور یارو ایسا مقصد بناؤ، اپنی زندگی کا ایسا مقصد بناؤ جو مقصد دنیا والے دیکھیں، دیکھ کر کے کہیں کہ یار جب اس کے مقصد کا یہ عالم ہے تو اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کردار کو جب دیکھیں تو یہ کہہ دیں کہ جب دیوانے کی پوزیشن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی دیوانگی اور مصطفیٰ کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو دیوانہ اللہ رسول کی راہ میں نکل جاتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد فرمایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، علامہ مفتی محمد حماد رضوی صاحب قبلہ، شاعر اسلام محترم شان عرب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ قاری اسرار الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان معظمی، فیضان معظمی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان علامہ مفتی محمد حماد رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لڑکے جو ہیں وہ ایک صوفہ لے آئیں بہت جلد، ایک صوفہ رکھا ہوا اوپر رکھو، جلدی اوپر رکھو۔ ہلو بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، بس میں جو ختم کر رہا ہوں آپ میں کہیں بیٹھ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، حضرت بیٹھ جائیں، بیٹھیے، آپ بولو، بیٹھ کے چلیے آپ حضرات حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آپ ایک دو منٹ کی بات سن لیں، میں بات بالکل ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبیرہ قطب اعظم سیدی سندی سید ناصر میاں، ڈاکٹر سید ناصر میاں صاحب قبلہ معظمی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور خطیب ملک ہندوستان جناب محترم مفتی حماد صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ جو ہے ممبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شاعر ہندوستان جناب محترم شان عرب صاحب قبلہ بھی آ چکے ہیں، اور بھائی معراج برکاتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ حضرات کو بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بس ایک بات سن لیں میری، میں بالکل بات کو ختم کر رہا ہوں۔ شہاب صاحب کیرلا سے چلے ہیں اور یہ سبق دیا ہے کہ جو لوگ دولت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، جو لوگ دولت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا، ان کی دولت کا، یقیناً ان کے مال کا ان سے حساب لیا جائے گا۔ اور لوگ بڑے بڑے پلاٹ تو خرید رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی گاڑیاں تو خرید رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی عمارتیں تو بنا رہے ہیں، لیکن اگر حج کا نام آ جائے جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ خوف کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، حج کے لیے جائیں گے پیسے اٹھ جائیں گے۔ اور نادان یاد رکھ، اگر تو حج نہ کرے گا تو تجھ سے تیرے مال کا حساب کیا جائے گا، تجھ سے تیرے مال کا حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ اس سے اس کے مال کا حساب لے گا، اللہ اس سے اس کی دولت کا حساب لے گا۔ اور اندیشہ ہے کہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے یا جو ہے عیسائی ہو کر کے مرے، تو یار ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جو ایمان چھیننے کی علامت بنے، ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جس مال کی وجہ سے ایمان چھین لیا جائے، ایمان ختم ہوتا ہوا چلا جائے۔ اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑے بڑے پلاٹ نہ خرید، پہلے حج کر۔ اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنا، پہلے حج کر۔ اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں نہ خرید، پہلے حج کر، کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور سید صاحب بیٹھے ہیں اور قاری اسرار الحق صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو بتاؤں، اور بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا ضروری نہیں ہے، بڑے بڑے پلاٹ خریدنا ضروری نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تجھے صاحب استطاعت بنا دیا
ہے اگر اللہ نے تجھے مال عطا کر دیا ہے, اگر اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے کہ تو اس دولت کے ذریعے کعبے کا حج کر سکتا ہے, تو پلاٹ خرید ہی مت خرید, بلڈنگ بنا مت بنا, تو بڑی بڑی گاڑیاں خرید مت خرید, لیکن پیسہ خرچ کر کے کعبے کا حج کرنے چلا جا, ورنہ اللہ قیامت میں تجھ سے تیرے مال کا حساب لے گا. اور لوگوں اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ ہمیں صاحب استطاعت بنا دے گا. ہم پلاٹ خریدیں نہ خریدیں, بلڈنگیں بنائیں نہ بنائیں, ہم گھر بنائیں نہ بنائیں, بڑی بڑی مارکیٹیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں نہ خریدیں, اگر اللہ ہمیں دولت عطا کرے گا تو ہم اس دولت کو خرچ کر کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے. اس دولت کو خرچ کر کے حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے اگر اللہ صاحب استطاعت ہمیں بنا دے گا تو. کتنے ایسے مالدار ہیں, یاد رکھیں, جو صدق دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شہاب صاحب کا میٹر ایک دو دن کا میٹر ہے؟ نہیں, مدتوں سے دعائیں ہو رہی تھی کہ اللہ جو ہے میں تیرے گھر کا پیدل حج کرنا چاہتا ہوں, میری دعا قبول کر لے. ہمارا ایمان ہے کہ بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کی, اللہ کی بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا. مدتوں سے دعا ہو رہی تھی, مولا تیرے گھر کو جانا چاہتا ہوں, پیدل جانا چاہتا ہوں, تو میری دعا قبول کر لے. اور یاد رکھیں اس شہاب نامی شخص کی اللہ نے دعا قبول کر لی اور وہ کیرلا سے چلا, اور کیرلا سے چلنے کے بعد میں گجرات راجستھان کے راستے وہ پاکستان میں انٹر ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے 1 2 3 ملکوں کے بعد میں سعودی عرب پہنچے گا, اور پہنچنے کے بعد میں وہاں جا کر کے حج کرے گا. یاد رکھیں وہ پیدل جو ہے کعبے کے حج کے لیے جا رہا ہے. آپ حضرات صبح کو اٹھ کر کے اپنی مسجد کی نیت کر لیں, مسجد میں جانے کی نیت کر لیں, نمازیں پڑھنے کی نیت کر لیں, مدرسوں کو آباد کرنے کی نیت کر لیں. آپ اچھوں کے ساتھ میں اچھے بنیں اور بروں کے ساتھ میں برے کبھی نہ بنیں, بلکہ اچھائی کو پھیلائیں, برائی کو ختم کریں. برائی کو ختم کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیں اسلام وہ مذہب ہے جو اچھائی کو پسند کرتا ہے, اسلام وہ مذہب ہے جو سچائی کو پسند کرتا ہے, اسلام وہ مذہب ہے جس کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو, اگر پیاسا ہو تو پانی پلا دو, اگر ننگا ہو تو کپڑا پہنا دو. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, اسلام سب سے سچا مذہب ہے. یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا ہے, یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے, یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں غلام مصطفیٰ جو بنا کر کے پیدا کیا ہے, تو تم کسی یہودی کا کردار نہ اپناؤ, تم کسی عیسائی کا کردار نہ اپناؤ, بلکہ اپنے اندر صداقت کو پیدا کرو, اپنے اندر عدالت کو پیدا کرو, اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرو, اپنے اندر شجاعت کو پیدا کرو, اور دنیا والوں کو بتا دو کہ زندگی نبی کے لیے ہے, بندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے. جب تک جیئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جیئیں گے, جب تک جیئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جیئیں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. بتقاضۂ بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. آئیے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صبح طیبہ میں ہی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ, بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.